جنت کہاں ہے دوستو؟ آج ہمارے ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ جنت کہاں ہے اور جہنم کہاں ہے۔ کیا آپ ان 7 سوالوں کے جواب جانتے ہیں؟ سوال نمبر 1، جنت کہاں ہے؟ جواب: جنت 7 آسمانوں کے اوپر 7 آسمانوں سے جدا ہے، کیونکہ 7 آسمان قیامت کے وقت فنا اور ختم ہونے والے ہیں، جبکہ جنت کو فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہے گی۔ جنت کی چھت عرش رحمان ہے۔ سوال نمبر 2، جہنم کہاں ہے؟ جواب: جہنم 7ویں زمین کے نیچے ایسی جگہ ہے جس کا نام سجین ہے۔ جہنم جنت کے بازوں میں نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ سوچتے ہیں۔ جس زمین پر ہم رہتے ہیں یہ پہلی زمین ہے، اس کے علاوہ 6 زمینیں اور ہیں جو ہمارے زمین کے نیچے ہماری زمین سے علیحدہ اور جدا ہے۔ سوال نمبر 3، سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ جواب: سدرت عربی میں بیری اور بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ المنتہا یعنی آخری حد۔ یہ بیری کا درخت وہ آخری مقام ہے جو مخلوقات کی حد ہے، اس سے آگے حضرت جبرائیل بھی نہیں جا پاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا ایک عظیم الشان درخت ہے، اس کی جڑیں 6 آسمان میں اور اونچائیاں 7ویں آسمان سے بھی بلند ہیں۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے اور پھل بڑے گھڑے جیسے ہیں، اس پر سنہری تتلیاں منڈلاتی ہیں۔ یہ درخت جنت سے باہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس درخت کے پاس ان کی اصل صورت میں دوسری مرتبہ دیکھا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہلی مرتبہ اپنے اصل صورت میں مکہ مکرمہ میں مقام اجیاد پر دیکھا تھا۔ سوال نمبر 4، حوریں کون ہیں؟ جواب: حوریں جنت میں مومنین کی بیویاں ہوں گی۔ یہ نہ انسان ہے، نہ جن ہے اور نہ ہی فرشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مستقل پیدا کیا ہے۔ یہ اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر دنیا میں ان میں سے کسی ایک کے محض جھلک دکھائی دی جائے تو مشرق اور مغرب کے درمیان روشنی ہو جائے۔ حور عربی زبان کا لفظ ہے اور حورائے کی جمع ہے۔ اس کی معنی ایسی آنکھ جس کی پتلیاں نہایت سیاہ ہو اور اس کے اطراف نہایت سفید ہو، اور عین عربی میں عینائی کی جمع ہے، اس کی معنی ہے بڑی بڑی آنکھوں والی۔ سوال نمبر 5، ولدان مخلدون کون ہے؟ جواب: یہ اہل جنت کے خادم ہیں۔ یہ بھی انسان یا جن یا فرشتہ نہیں ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی خدمت کے لیے مستقل پیدا کیا ہے۔ یہ ہمیشہ ایک ہی عمر کے یعنی بچے ہی رہیں گے، اس لیے انہیں الولدان المخلودن کہا جاتا ہے۔ سب سے کم درجہ کے جنت کو 10,000 ولدان مخلدون عطا ہوں گے۔ سوال نمبر 6، اعراف کیا ہے؟ جواب: جنت کی چوڑی فصیل کو اعراف کہتے ہیں۔ اس پر وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اعمال اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی، ایک لمبے عرصے تک وہ اس پر رہیں گے اور اللہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں داخل کر دے۔ انہیں وہاں بھی کھانے پینے کے لیے دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے گا۔ سوال نمبر 7، قیامت کے دن کی مقدار اور لمبائی کتنی ہے؟ جواب: 50,000 سال کے برابر۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے 50 موقف ہے اور ہر موقف 1000 سال کا ہوگا۔ جب آیت
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ زمین اور آسمان بدل دیے جائیں گے تب ہم کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب ہم پل صراط پر ہوں گے۔ پل صراط پر سے جب گزر ہوگا اس وقت صرف 3 جگہ ہوں گی، ایک جہنم، دوسرا جنت، تیسرا پل صراط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں اور میری امتی پل صراط کو طے کریں گے۔ پل صراط کی تفصیل قیامت میں جب موجودہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے اور پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، وہاں صرف 2 مقامات ہوں گے، جنت اور جہنم۔ جنت تک پہنچنے کے لیے لازماً جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا جائے گا، اس کا نام الصراط ہے۔ اس سے گزر کر جب اس کے پار پہنچیں گے وہاں جنت کا دروازہ ہوگا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے۔ یہ پل صراط درجہ ذیل صفات کا حامل ہوگا، ایک بال سے زیادہ باریک ہوگا، 2 تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، 3 سخت اندھیرے میں ہوگا۔ اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم بھی نہایت تاریکی میں ہوگی، سخت، بپہری ہوئی اور غضبناک ہوگی۔ 4 گناہگار کے گناہ اس پر سے گزرتے وقت مجسم اس کی پیٹھ پر ہوں گے۔ اگر اس کے گناہ زیادہ ہوگے تو اس کے بوجھ سے اس کی رفتار ہلکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اور جو شخص گناہوں سے ہلکا ہوگا تو اس کی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی۔ 5 اس پل صراط کے اوپر آنکڑی لگی ہوئی ہوگی اور نیچے کانٹے لگے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر کے اسے متاثر کریں گے۔ لوگ اپنی بدعمالیوں کے لحاظ سے اس سے متاثر ہوں گے۔ 6 جن لوگوں کی بے ایمانی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے پیر پھسل کر وہ جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہوں گے، ان کی بلند چیخ پکار سے پل صراط پر دہشت طاری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط کے دوسرے جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ جب تم پل صراط پر پہلا قدم رکھ رہے ہوگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہیں گے، یا رب سلم، یا رب سلم۔ آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود پڑھیے۔ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہت سو کو پل صراط سے گرتا ہوا دیکھیں گے اور بہت سو کو دیکھیں گے وہ اس سے نجات پا گئے ہیں۔ بندہ اپنے والدین کو پل صراط پر دیکھے گا لیکن ان کی کوئی فکر نہیں کرے گا، وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی کہ اسی طرح خود پار ہو جائیں۔ روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کو یاد کر کے رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، مجھے قیامت یاد آ گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم وہاں اپنے والدین کو یاد رکھیں گے؟ کیا وہاں ہم اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یاد رکھیں گے، لیکن وہاں 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی یاد نہیں رہے گا۔ نمبر 1، جب کسی کے اعمال تولے جائیں گے۔ نمبر 2، جب نام اعمال دیے جائیں گے۔ نمبر 3، جب پل صراط پر ہوں گے۔ دنیاوی فتنے کے مقابلے میں
حق پر جمے رہو، دنیاوی فتنے تو سراب ہیں، ان کے مقابلے میں ہمیں مجاہدہ کرنا چاہیے اور ہر ایک کو دوسرے کی جنت حاصل کرنے پر مدد کرنا چاہیے، جس کی وسعت آسمانوں اور زمین سے بھی بڑھی ہوئی ہے۔ اس پیغام کو آگے بڑھاتے ہوئے صدقہ جاریہ کی نیت کرنا نہ بھولیں۔ یا اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں کر دیجیے جو پل صراط کو آسانی سے پار کر لیں گے۔ اے پروردگار، ہمارے لیے اپنا فضل اور کرم رحم والے حسن خاتمے کا فیصلہ فرمائے، آمین۔ اس تفصیل کے بعد بھی کیا گمان ہے کہ وہاں کوئی رشتہ داریاں نبھائے گا جس کے لیے تم یہاں اپنے اعمال برباد کر رہے ہو؟ مخلوق کے بجائے خالق کی فکر کرو، اپنی نفس کی فکر کرو، کتنی عمر گزر چکی اور کتنی باقی ہے۔ کیا آپ بھی لاپرواہی اور عیش کی گنجائش ہے؟ اس پیغام کو دوسرے تک بھی پہنچائے۔ یا اللہ اس تحریر کو میری جانب سے بھی اور جو بھی اس کو عام کرنے میں مدد کرے سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دیجیے، آمین یا رب العالمین۔